الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواہ مسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت باسعادت مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، تو یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑا ہی معزز اور بابرکت مہینہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مبارک میں آپ نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں جن کا درجہ اور مقام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک ترتیب رہی ہے کہ رب العالمین نے جب بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرنے کے لیے انہیں معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہا جاتا ہے اس کو کہ جس کو کوئی انسان نہیں لا سکتا، وہ خرق عادت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس کی منشا کے مطابق صادر کرتا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے ہاتھ پر وہ صادر ہوگا اور اس کی منشا کے موافق صادر ہوگا، اور کوئی عام انسان اس طرح نہیں کر سکتا، وہ عادت کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح معجزات ظاہر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہ معجزات، وہ خصوصیات عطا فرمائیں جو اللہ نے کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، ہر دور کا معجزہ اس کے مطابق تھا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، سحر کی طاقت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا جو معجزہ عطا فرمایا، اس نے ان کے جادو کی طاقت کو ختم کر دیا، اور وہ ایک لاٹھی، وہ ایک اژدہا بنا، اور جتنے ان کے اژدہے تھے سب کو اس نے نگل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا معجزہ تھا، علم طب عروج پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ جب وہ کسی برس والے پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، کوئی مادرزاد نابینا ہوتا اس پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، کسی مردہ سے کہتے قم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ تو
تو اللہ نے وہ معجزات دیے کہ جو اس دور میں کسی کے پاس نہیں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کو دونوں قسم کے معجزات دیے، حسی بھی علمی بھی۔ علمی معجزہ قرآن کی صورت میں دیا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آج بھی 1445 ہجری چل رہا ہے، آپ کا قرآن کا معجزہ آج بھی باقی ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کے معجزات ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے ان کا معجزہ عصا ید بیضا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تک تھے ان کا معجزہ قم بإذن اللہ، ان کا معجزہ کسی نابینا پہ ہاتھ پھیرنا، اس کا ٹھیک ہو جانا دنیا میں تھا، دنیا سے چلے گئے معجزہ ختم ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کا معجزہ اونٹنی تھی، دنیا سے گئے ہیں، معجزہ ختم ہو گیا۔ امام الانبیاء دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا معجزہ 1445 ہجری ہے، اب تک بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کریم ہم نے اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا فصیح بلیغ معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی 2 لاکھ سے زیادہ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، آج تک کوئی مفسر یہ نہ کہہ سکا میں نے قرآن کی تفسیر لکھی، قرآن کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حسی معجزات بھی عطا فرمائے۔ آپ کے معجزات آپ کے نبوت سے پہلے بھی صادر ہوئے، انہیں ارہاس کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے جب میں گزرتا تھا، راستے میں کسی درخت کے پاس سے گزرتا، درخت مجھے سلام کرتا، میں کسی پتھر کے پاس سے گزرتا، پتھر مجھے سلام کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے پہلے بھی خرق عادت یہ معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت ملی نہیں ہے، آپ کا سفر ہو رہا ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں بحیرہ راہب دیکھتا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ ہر ایک چیز آپ پر سایہ کر رہی ہے اور آپ دھوپ میں آنے لگتے ہیں، بادل آپ پہ سایہ کر دیتا ہے، شجر و حجر آپ کی طرف جھکتے جا رہے ہیں اور فضا تبدیل ہو گئی ہے۔ اس نے تمام لوگوں کی دعوت کی، جب آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، آپ کی مہر نبوت کو بھی دیکھا، آپ کے چہرے کو بھی دیکھا، اور کہا یہ اولین اور آخرین کے سردار ہوں گے، اور پھر فرمایا میں دعوت کرتا ہوں۔ اس نے دعوت کی، دعوت میں سب لوگ آئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک بہت کم تھی، نبوت سے پہلے کا دور ہے۔ آپ علیہ السلام اس وقت جانور چرا رہے تھے، آپ نہ آ سکے۔ اس نے کہا میں نے جس بچے کی خاطر دعوت کی ہے تم لوگ اسے نہیں لائے، دعوت تو میں نے اس کی خاطر کی تھی۔ تو چنانچہ آپ علیہ السلام جب آئے تو بحیرہ راہب دیکھ رہا تھا کہ راستے میں جیسے ہی آپ پر دھوپ پڑنے لگتی، بادل آ کر آپ پر سایہ کر دیتا، آپ جہاں سے گزرتے شجر و حجر آپ کی طرف جھکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو اس نے آ کر ابو طالب سے کہا اس بچے کا خوب خیال رکھنا، اور میرا مشورہ ہے اس کو شام مت لے کر جاؤ، کہیں یہودی اس کو قتل نہ کر دیں، اور مجھے لگتا یہی ہے وہی پیغمبر آخر الزمان یہی ہوں گے، انہی میں وہ علامات اور نشانیاں موجود ہیں۔ تو ابو طالب نے پھر آپ علیہ السلام کو مکہ کی طرف واپس بھیج دیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، ابھی آپ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے خرق عادت چیزوں کا صدور آپ کے ہاتھ پہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزات دیے، کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائیں۔ ایک اعرابی صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ عرصہ ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، جانوروں کے پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا، انسانوں کے پینے کا پانی بھی ختم ہو چکا ہے، کھیتیوں کے لیے پانی نہیں، زمین کے لیے پانی نہیں، آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی یا اللہ ہم پہ بارش برسا دے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے،
اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ مسجد ٹپکنے لگ گئی، اور آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بالوں سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ایک ہفتہ خوب بارش ہوئی، جہاں سے کوئی آتا بارش کی کثرت بتاتا، پورا ہفتہ بارش رہی، اتنی تیز بارش رہی کہ ندی نالے ٹوٹ گئے، پانی یوں سیلاب کی صورت میں بہنے لگ گیا۔ اگلے جمعے آپ علیہ السلام پھر تشریف لائے، خطبہ دے رہے ہیں، تو ایک اور شخص آیا، کہا یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی، راستے بند ہو گئے، ندی نالے بہنے لگ گئے، جانوروں کی ہلاکت ہو رہی ہے، گزرنے کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش بند فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ نے دعا کی، اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ یہ بارش اطراف پہ برسا، کناروں پہ برسا، پہاڑوں پہ برسا، اے اللہ اس بارش کو جنگلات پہ برسا، ہم پہ نہ برسا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آپ بادل کو یوں انگلی سے اشارہ کرتے تو بادل ادھر ہو جاتا، اوپر بادل کو اشارہ کرتے وہ ادھر ہو جاتا، دائیں طرف کا بادل پیچھے کی طرف، بائیں طرف کا بادل ادھر پیچھے کی طرف، آپ کے پیچھے کا بادل اور پیچھے کی طرف، یہاں تک کہ مدینہ کی فضا بالکل صاف ستھری ہو گئی ہوش کی طرح، اور بارش یوں بند ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید اس سے پہلے کبھی بارش برسی ہی نہیں ہے، اور دھوپ اسی وقت نکل گئی۔ یعنی ممبر پر دعا فرما رہے ہیں، اللہ بارش برسا رہا ہے، اتنی کہ پورا ہفتہ بارش ہے، اور آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں یا اللہ بارش بند فرما دیں، آپ اللہ رب العزت اسی وقت بارش روک دیتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پھر بہتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات دیے، وہ مقام عطا فرمایا۔ جب مشرکین نے کہا تھا آپ کی نبوت کا معجزہ کیا ہے، قرآن کریم میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف، چاند کا دوسرا ٹکڑا دوسری طرف۔ آپ ہیں مکہ میں، اشارہ زمین سے کرتے ہیں، معجزہ فلک پہ ظاہر ہوتا ہے، کسی پرندے پر نہیں ظاہر ہو رہا، کسی چھت پہ نہیں ظاہر ہو رہا، کائنات کی ایک عظیم و شان مخلوق چاند پہ ظاہر ہو رہا ہے، اور معمولی بھی نہیں کہ اس کے 2 شگاف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑا درجہ عطا فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا رسول اللہ میری والدہ ایمان نہیں لائیں، ایک عرصہ ہو گیا ہے اسلام کے خلاف ہیں، کبھی نازیبہ جملے کے دیتی ہیں، آپ دعا فرما دیں اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا اب گھر جا رہا ہوں، زبان حال سے کہتے ہیں دیکھتا ہوں حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر پہلے پہنچتا ہے۔ کہا جیسے ہی میں دروازے تک پہنچا، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے دستک دی، والدہ نے کہا صبر کرو، کہتے ہیں میں سمجھ گیا والدہ غسل کر رہی ہیں، آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جیسے غسل کیا، لباس پہنا، چادر ڈالی، کہا مجھے حضور کے پاس لے کر چلو، میں کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں۔ یعنی ادھر نبوت کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور ادھر اللہ رب العزت حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان کو کیا مقام، کیا خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ میں گیا، میری پنڈلی میں بہت زخم آ گئے، کہا اتنے زخم تھے لگتا تھا شاید انہی زخموں میں دنیا سے چل بسوں۔ میں حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ زخم بہت لگے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمہ اپنا پاؤں میرے قریب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر اپنا دست مبارک پھیرا، اور اپنا لعاب دہن سلمہ بن اکوع کی پنڈلیوں پہ لگایا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں وہ دن ہے، موت کا دن ہے، کبھی میرے پاؤں میں دوبارہ درد نہیں ہوا، اللہ نے تکلیف بالکل ختم کر دی۔ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جب آپ علیہ السلام غار ثور میں ہیں اور ایک اژدہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈس دیتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر ایڑی قریب کرو، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت ابو بکر فرماتے تھے اس دن کے بعد میری ایڑی میں کبھی دوبارہ درد نہیں ہوا۔ یہ آپ علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت غزوہ خیبر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا
جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام میں ہر ایک کی کوشش تھی جھنڈا ہمیں ملے۔ تمام صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو آنکھوں کی تکلیف ہے، آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا ہے، آنکھوں میں درد بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ فرمایا حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسی وقت میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، پانی کا گرنا ختم ہو گیا، درد اور تکلیف ختم ہو گئی۔ پھر فرماتے تھے کبھی دوبارہ میری آنکھوں میں درد نہیں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر بڑے معجزات عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ کا موقع تھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 1400 سے زائد صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ 2 معجزات حدیبیہ میں ظاہر ہوئے۔ پہلا معجزہ راستے میں ہم پہنچے، ایک کنواں تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے کنویں سے پانی نکالا، کنواں بالکل خشک ہو گیا، حالانکہ ابھی جانوروں نے پانی بھی نہیں پیا، ہم نے خود بھی سیراب ہو کر نہیں پیا۔ حضور کے پاس آیا یا رسول اللہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ کنواں کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، آپ نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا، پانی ایک دم جوش مارنے لگا، پھوٹنے لگا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اتنا پانی اوپر تک آ گیا، ہم سب نے پانی بھی پیا، مشکیزوں کو بھی بھرا، جانوروں کو بھی پلایا، پانی ختم نہیں ہوا۔ پھر یہ قافلہ چلتے چلتے جب مکہ کے بالکل قریب حدیبیہ تک پہنچا، اب زاد راہ اور توشہ بالکل ختم ہو گیا۔ مدینہ سے یہ قافلہ چلا تھا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے، دور دور تک تلاش کیا، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کسی کے پاس بچا کچھا پانی تھوڑا بہت ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ تھوڑا سا ہے۔ فرمایا ایک پیالے میں ڈال کے لے آؤ۔ ایک پیالے میں ڈال کر پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ کی انگلیوں سے اللہ رب العزت نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم 1400 سے زائد صحابہ سب نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، مشکیزوں کو بھرا، جانوروں کو پلایا، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ اب علماء میں اختلاف ہوتا ہے پانی افضل کون سا ہے؟ کسی نے کہا زمزم کا پانی افضل، کسی نے کہا حوض کوثر کا پانی افضل۔ حافظ ابن حجر فرمانے لگے سب سے افضل پانی وہ جو امام الانبیاء کی انگلیوں سے جاری ہو گیا، کہ کائنات میں سب سے افضل درجہ آپ کا، تو آپ کی انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی بھی سب سے افضل۔ دیکھیں آج تک کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا، یہ تو دیکھا پتھر سے چشمہ جاری ہو گیا، یہ تو نظر آیا زمین سے پانی پھوٹنے لگا، یہ تو نظر آیا آسمان سے پانی برسا، یہ تو نظر آیا پہاڑوں سے پانی گرا، کسی انسان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، آج تک کائنات نے نہیں دیکھا۔ حضرت جابر سے اس راوی پوچھتے تم لوگ تھے کتنے؟ فرمایا کہ ہم 1400 سے زائد تھے، لیکن اللہ کی قسم اگر 1 لاکھ ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا، 1 لاکھ ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جہاں کہیں مشکل پیش آتی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہوتا تھا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے جب مشرکین مکہ نے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کیا، 10,000 سے زائد مشرک اور ان کے ساتھ یہودی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، منافقین سب نے مل کر مسلمانوں پہ یکجا حملہ کیا، اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب ہے۔ سب جماعتیں مل کر آئی تھیں کہ معاذ اللہ مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ لیا صحابہ سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی یا رسول اللہ خندق کھودی جائے تاکہ یہ لوگ خندق کو کراس کر کے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ علیہ السلام کو مشورہ پسند آیا، آپ نے صحابہ سے کہا خندق کھودنا شروع کرو، یعنی مدینہ کے ارد گرد بڑی بڑی خندق کھودی جائے جو طویل بھی ہو گہری بھی ہو، تاکہ گھوڑا بھی اس کو پار نہ کر سکے اور خود بھی کوئی چھلانگ لگا کے پار نہ کر سکے، اور اتنی گہری ہو جو گر جائے تو باہر نکل نہ سکے۔ اب صحابہ اکرام نے خندق کھودنا شروع کی۔
لیکن اول تو فقر و فاقہ تھا، ہجرت کر کے آئیں، سارا مال مکہ میں رہ گیا، ہتھیار بھی موجود نہیں، کھودنے کا ساز و سامان بھی موجود نہیں، تنگ دستی کا عالم بھی ہے، اور ادھر اتنی بڑی جماعت نے حملہ کرنے کے لیے بھی آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ لگتا ہے، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کا چہرہ گرد و غبار میں، آپ کے پیٹ مبارک پہ گرد و غبار ہے، آپ نے پتھر اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے باندھے ہیں، صحابہ اکرام نے بھی باندھے ہیں، تو کیا قربانیاں دی ہیں حضور اور صحابہ نے۔ میں نے اور آپ نے کبھی بھوک کی حالت میں پیٹ پر پتھر نہیں باندھے، ہم نے کبھی لمبی خندقیں نہیں کھودی، کبھی دن ایسا نہیں آیا ہمیں صبح سے شام تک اسلام کے لیے منٹی منتقل کرنی پڑ رہی ہو جو مشقتیں صحابہ نے کی ہیں۔ 2 دن گزر گئے کھانے کے لیے کچھ نہیں، عرب کی سخت زمین، تپتی ہوئی زمین، عرب کا صحرا، اور سورج اتنا قریب جیسے خط استوا پر واقع، ادھر دشمن کا خوف، کھانے کے لیے پیٹ میں لقمہ کوئی نہیں، ہتھیار اور اسلحہ بھی موجود نہیں، کھودنے کے لیے گینتی اور ساز و سامان بھی موجود نہیں۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف کی حالت تھی، بھوک کی حالت تھی۔ حضرت جابر نے دیکھا، اپنے گھر گئے، گھر والی سے کہا آپ علیہ السلام پر بھوک کی حالت ہے، گھر میں اگر تھوڑا سا ہے تو میں حضور کے لیے لے کر جاؤں۔ گھر والی نے کہا تھوڑی سی جو ہے اور یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، ایسا کرتے ہیں اس کو ذبح کر کے سالن بنا دیں گے، جوں کو پیس کر روٹیاں بنا لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں، چند 1-2-3 صحابہ کو بلا لیں، حضور کو کھلا لیں گے، باقی کسی کو نہ بتانا، کھانا بہت کم ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری مختصر سی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں، 2-3 صحابہ اکرام کو ساتھ تشریف لے آئیں، وہ بھی آ جائیں، اور میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، خندق والو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے، آؤ خندق والو چلو، جابر کی دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے میں حیرت میں تھا، بکری کا چھوٹا سا بچہ، تھوڑی سی جوں، اور اتنے بڑی صحابہ کی جماعت، اور کئی دن سے بھوک کی حالت، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کی مدد ہوگی، میں نے تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے چہرے کے آثار دیکھے، فرمایا جابر پریشان مت ہو، جب تک میں نہ آؤں ہانڈی نیچے نہیں اتارنی، جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنی۔ حضرت جابر نے گھر والی کو خبر دے دی، جب تک حضور تشریف نہ لائیں ہانڈی چولہے سے اتارنا نہیں، حضور تشریف نہ لائیں روٹیاں پکانی نہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور حضور گئے اور ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر آپ علیہ السلام نے اس جوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب عورتوں کو بلاؤ، روٹیاں پکانا شروع کریں، اور صحابہ کو بلاؤ، اندر آئیں، جتنے آ سکتے ہیں سب کو بلاؤ۔ اب آتے گئے، سالن ڈال کے دینا شروع کیا، صحابہ میں 100 70 آدمی آتے، کھاتے گئے جاتے گئے، کھاتے گئے جاتے گئے، یہاں تک کہ تمام صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا، سیر ہو کر کھا لیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے ہانڈی دیکھی تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس سے ایک لقمہ کم بھی ہوا ہے، اسی طرح ہانڈی گوشت سے بھری ہے، اسی طرح جو موجود ہے، حالانکہ خندق کے سب صحابہ کھا چکے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ اور چند سا جوں کہ جو 3-4 آدمیوں کے لیے بھی ناکافی ہے، اور اتنی بڑی صحابہ کی جماعت نے کھا لی اور پھر بھی وہ ختم نہیں ہوا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن گزرا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دوسرا دن آیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں بھوک کی حالت میں تھا، میں باہر نکلا ہوں مسجد نبوی سے تاکہ کوئی ملے تو میں اس سے کوئی مسئلہ پوچھوں، اس بہانے ہو سکتا ہے کوئی مجھے گھر لے چلے اور اس کے گھر میں کچھ ہو تو مجھے کھلا لے۔ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا۔ اب ان کو معلوم نہیں کہ ابو ہریرہ بھوک کی حالت میں، وہ آگے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتا دیا۔ حضرت عمر بھی کہیں جا رہے تھے، آگے بڑھ گئے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا اور مسکرا گئے، فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے بھوک کی حالت ہے۔ ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے کر گئے، گھر کی بیٹھک میں بٹھایا، آپ نے گھر میں پیغام بھیجا کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اندر سے جواب آیا صرف ایک پیالہ دودھ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ کے تو گھر میں 2 مہینے ہو جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
دو مہینے گزر جاتے ہیں، گھر میں پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں ہفتہ گزرا ہو اور چولہا نہ جلا ہو۔ آج کا مسلمان کہتا ہے حرام نہ کھاؤں تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا، سود نہ لوں، رشوت نہ لوں تو میں بچوں کو تعلیم کیسے دلاؤں گا۔ امام الانبیاء کے گھر پہ 2 مہینے چولہا نہیں جلا، آپ حرام کے قریب نہیں گئے، مشتبہ ایک لقمہ نہیں کھایا، فقر میں زندگی گزار دی، اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ جن کے انگلی کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، جن سے اللہ فرمائے آپ چاہو تو میں یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں، جو انگلی صرف اپنی ڈالیں تو اللہ اس سے پانی کے چشمے جاری کر دے، جو نگاہ اٹھا دیں اللہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، لیکن ان کے گھر میں 2 مہینے گزر گئے، فاقہ ہوتا تھا۔ یہ امت کو درس دینا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، پیغمبر نے حرام نہیں کھایا، امت کو درس دینا تھا، حلال پہ زندگی گزارنی ہے، اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، صرف ایک پیالہ دودھ کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ صفہ میں جتنے صحابہ ہیں سب کو بلا کے لاؤ۔ 70 سے زائد صحابہ اکرام ہوتے تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، آپ علیہ السلام سے سیکھتے تھے ہر وقت، انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ وہ بھی بھوک کی حالت تھی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، آپ کو ہمیشہ اپنے صحابہ کی فکر ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حیرت میں تھا، ایک پیالہ دودھ 70 اصحاب صفہ اور میں خود بھی بھوک کی حالت میں کیسے پورا ہوگا؟ فرمایا جب میں نے بلایا آپ علیہ السلام نے لیے، دعا فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ شروع کرو پلانا۔ کہا میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، 70 صحابہ کو پلا دیا، دودھ کا ایک پیالہ ختم نہیں ہوا۔ فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو، میں نے دوبارہ پیا۔ فرمایا اور پیو، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اتنا پی لیا کہ ناخون کے نیچے تک میں سیراب ہو چکا ہوں، یعنی بالکل اب گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے لیا اور آپ نے وہ دودھ مبارک پیا، تب ختم ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ایک پیالہ دودھ کا تھا، 70 صحابہ نے پیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر موقع پر بڑے معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، ہم راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک گھڑ سوار آیا تیزی میں اور وہ قریب پہنچنے لگا، تو جب میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو سراقہ ابن مالک تھا، یہ مشرکین مکہ میں سے تھا۔ اس وقت چونکہ اعلان ہوا تھا جو معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو زندہ لے کر آئے گا یا معاذ اللہ آپ کی لاش لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، اس لیے مشرکین مکہ آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تو جیسے یہ حضور کے قریب آنے لگا، آپ علیہ السلام نے اس کی طرف نظر ڈالی، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کے گھوڑے کو اس کے سینے تک زمین میں دھنسا دیا، گھوڑا اپنے دونوں اگلے پاؤں اور گھوڑے کا سینہ زمین میں دھنس گیا، سراقہ بن مالک اوپر سے نیچے گر گیا۔ تو اس نے فوراً کہا مجھے لگتا ہے آپ نے بد دعا دی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، دعا کرو میرا یہ گھوڑا باہر آ جائے، میں آپ کے پیچھے نہیں جاؤں گا، کوئی بھی آپ کو تلاش کرنے والے ہوں گے میں ان کو بھی منع کروں گا اس راستے پہ مت جاؤ، لیکن آپ دعا کرو میرا یہ گھوڑا باہر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، گھوڑا زمین سے باہر نکل گیا، سراقہ ابن مالک واپس ہو گئے۔ تو آپ کا یہ نظر ڈالنا ہے، اور اللہ نے اس کے گھوڑے کو اس کے سینے تک زمین میں دھنسا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر ایسے معجزات خصوصیات عطا فرمائی کہ انسانی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ ہجرت کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، سارے مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل بدبخت نے مشورہ دیا تھا، اور ابلیس انسانی صورت میں آ کر دار الندوہ میں اس نے رائے دی تھی ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہو، جیسے ہی یہ پیغمبر گھر سے نکلے اس کو قتل کر دو، تو قریش والے تم سب سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ کسی ایک سے بدلہ لینا تو آسان ہوتا ہے، جب ہر قبیلے کا ایک ایک دو فرد ہوں گے تو بدلہ نہیں لے سکیں گے، سب مل کر معاذ اللہ پیغمبر کو قتل کرو۔ سارا منصوبہ تیار ہو گیا، منصوبے کا مشورہ دینے والا ابلیس اور اس کے بعد ابو جہل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ رات کے وقت آپ ہجرت کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، سارے مشرکین گھر کے باہر ہیں اور انتظار میں جیسے باہر نکلے معاذ اللہ قتل کریں۔ آپ علیہ السلام نکلتے ہیں، مٹھی میں مٹی لیتے ہیں اور ایک مٹی ان کی طرف پھینکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ مٹھی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔
ایک مٹھی مٹی ہے، جتنے کفار ہیں سب کی آنکھوں میں چلی گئی، سارے کفار اپنی آنکھیں ملتے ہی رہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، آپ علیہ السلام اطمینان سے چلے گئے۔ انسانی عقل کہتی ہے ایک مٹھی ایک آدمی کی آنکھوں میں جائے گی، 2 میں جائے گی، 3 میں جائے گی، سینکڑوں کفار اور سمت مخالف میں، کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف، کوئی آگے کوئی پیچھے، سب کی آنکھوں میں جائے، جسم پہ نہ پڑے، چہرے پہ نہ پڑے، آنکھوں میں جائے، ایک مٹھی جائے، انسانی عقل کہتی ہے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت بھی تو کوئی چیز ہے، زمین آسمان کے خالق کی طاقت اصل چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مٹھی کے ذریعے سے سب کی آنکھوں میں ڈال کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بآسانی ہجرت کے سفر کے لیے روانہ فرما دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جہاں کوئی مشکل پیش آتی حضرات صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اللہ نے قوت اور طاقت ایسی عطا فرمائی۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک چٹان آ گئی، ہم نے بڑی کوشش کی، چٹان نہیں ٹوٹ رہی، کدالیں مار مار کر کدال ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کدال کا دستہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹتی۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ آپ نے اپنی آستینیں اوپر کی اور آپ نے ایک کدال ماری اور وہ جو چٹان تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت البقیع میں دفنایا گیا، سب سے پہلے یہ صحابی ہیں جن کی تدفین ہوئی ہجرت مدینہ کے بعد جنت البقیع میں، آپ نے فرمایا ان کے سر کی جانب ایک پتھر لا کر رکھو، تو وہاں ایک بہت بھاری پتھر تھا، صحابہ اکرام گئے پتھر اٹھانے، بہت بھاری تھا، نہیں اٹھا، حالانکہ صحابہ بھی بڑے طاقتور تھے، ہر ایک نے کوشش کی، 2-3 صحابہ نے پتھر نہیں اٹھ رہا، یا رسول اللہ یہ بہت بھاری ہے نہیں اٹھتا۔ آپ علیہ السلام مسکرا گئے، فرمایا کہاں ہے؟ گئے آستینیں اوپر کی اور یوں اٹھایا، ایک ہاتھ سے وہاں لے کر آ گئے۔ صحابہ فرماتے تھے ہم نے دیکھا ہے اللہ نے آپ کو وہ قوت وہ طاقت دی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ یہی ہجرت کا سفر ہے، راستے میں توشہ اور سامان ختم ہو جاتا ہے، ایک بستی کے پاس سے گزر وہ ایک خیمہ نظر آیا جنگل میں، ارد گرد آبادی کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی تو ایک خاتون ام معبد باہر آئیں، ان سے پوچھا گیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ خاتون نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کوئی گوشت کوئی سالن؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، البتہ ایک بکری ہے لیکن وہ دودھ نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری اجازت تو ہم اس کا دودھ نکال دیں۔ کہا اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں، آپ کیسے نکالیں گے؟ فرمایا نہیں تیری اجازت ہے؟ کہا میری اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برتن منگوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا، تو کہا اس بکری نے اپنی ٹانگیں یوں کھولیں جس طرح کہ کسی گائے بکری کا دودھ نکالا جائے تو وہ اپنی ٹانگوں کو دراز کرتی ہے، اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ دودھ نکالنے لگے۔ سب سے پہلے ام معبد کو دیا، تم پیو، اس نے پیا، پھر ابوبکر صدیق کو دیا، پھر آپ علیہ السلام نے پیا۔ اس کے کہا گھر میں جو برتن ہے وہ بھی لے کر آ، وہ بھی لے کر آئے، حضور نے اس میں بھی دودھ نکالا کہ جب اپنے شوہر آئیں تو اس کو بھی پلا دینا۔ تو بالکل سوکھی بکری ہے جس میں کوئی دودھ نہیں، لیکن آپ کا دست مبارک لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے تھنوں سے بھی دودھ جاری کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوشی کا موقع ہے، آپ علیہ السلام کے لیے ایک حلوہ تیار کر کے بھیجتی ہوں۔ تو اس نے کھجوریں لی، پنیر لی، دودھ لیا، گھی لیا، اور اس دور کا جو حلوہ تھا ایک وہ تیار کیا اور آپ کی خدمت میں ایک ٹرے میں ڈال کر بھیجا۔ حضرت انس کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو اور آپ سے دعاؤں کی درخواست فرماؤ۔ حضرت انس کہتے میں لے کر گیا، آپ علیہ السلام کو دیا کہ یا رسول اللہ خوشی کا موقع ہے تو یہ والدہ نے ایک ہدیہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو بھی بلاؤ۔ حضرت انس کو بتایا فلاں فلاں فلاں، سب کے نام لیے، ان سب کو بلاؤ، راستے میں جتنے ملے ان سب کو بھی بلاؤ۔ حضرت انس کہتے میں سوچنے لگا ایک ٹرے ہے اور اتنے سارے آدمی ہیں لیکن میں نے سب کو بلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 10-10 آؤ اور اس کے ارد گرد بیٹھ کے کھاؤ۔ 10-10 آتے گئے، کھاتے گئے، جاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے، جاتے گئے۔ پوچھا گیا حضرت انس سے کتنوں نے کھایا؟ تو تقریباً 300 افراد نے۔ کہا جب کھانے کے بعد چلے گئے تو میں نے دیکھا تو وہ اسی طرح ٹرے بھری تھی جس طرح شروع میں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ نوازا، تو وہ معجزات وہ خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔
جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. جیسے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، اعطیت جوامع الکلم، الفاظ مختصر مفہوم بڑا وسیع. آپ کے الفاظ بڑے مختصر ہیں، مفہوم بہت وسیع ہے. ایک ایک حدیث پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے ایسا رعب دیا، 1 مہینے کی مسافت پہ آپ کا رعب ہوتا تھا، 1 مہینہ دور تک دشمن آپ سے ڈرتا تھا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا. زمین کے جس حصے میں چاہو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. پہلے خاص تھا نماز صرف مسجد میں ادا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے عام کر دیا، ساری زمین کو آپ کے لیے پاک کر دیا. آپ کے معجزات صرف انسانوں پہ ظاہر نہیں ہوئے، آپ کے معجزات جانوروں پہ بھی ظاہر ہوئے. الخصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک انصاری صحابی حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرا اونٹ بدک گیا، کافی کوشش کی، قابو میں نہیں آ رہا، حملہ کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، آپ کو یہ ایسا دم بتائیں، کوئی دعا فرما دیں میرا اونٹ میرے قابو میں آ جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے کر چلو. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ جانور ہے، یعنی وہ پہچانتا نہیں ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے. جیسے ہی باغ تک پہنچے پھر یہ حضور کو روکتا ہے، یا رسول اللہ آپ مت جائیے، اونٹ ہے بھتکا ہوا ہے، کہیں بدبخت حملہ نہ کرے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، وہی اونٹ جو بھدک رہا تھا، چلا رہا تھا، دوڑتا ہوا آیا اور آپ علیہ السلام کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور کچھ بلبلانے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے تم کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لے رہے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو، آئندہ ایسا نہ کرو. یعنی دیکھو جانوروں نے آپ کو پہچانا، ہم نے نہیں پہچانا. ہم نے آپ کی قدر نہیں کی، جانوروں نے بھی آپ کی قدر کی ہے. آپ علیہ السلام جس گدھے پہ سوار ہوتے تھے، سفر میں جاتے تھے، جس سواری پہ سوار ہوتے تھے، آپ کے جانے کے بعد وہ سواری بھی کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف غم فراق میں تھی. یہاں تک کہ ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر اس نے چھلانگ لگائی اور وہ گدھا وہیں مر گیا. گویا زبان حال سے کہہ دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو مجھے بھی دنیا میں رہنے کا حق نہیں. تو یعنی جانوروں نے بھی آپ کی قدر کی اور آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچانا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات صرف انسانوں جانوروں میں نہیں، بے جان چیزوں پہ بھی ظاہر ہوئے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. جب تک آپ علیہ السلام کے لیے ممبر نہیں بنایا گیا تھا تو آپ ٹیک لگا کر خطبہ کھجور کے تنے سے دیتے تھے. جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا، پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں رکھا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹیک لگایا، خطبہ دینے لگے تو مسجد میں کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جس طرح کہ کوئی 10 ماہ کی گابن اونٹنی روتی ہے اور پھر یوں ہچکیاں لے رہی ہے جیسے کوئی بچہ لیتا ہے. صحابہ اکرام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی جانور کوئی اونٹنی نظر نہیں آ رہی، نہ بائیں طرف نہ دائیں طرف، لیکن رونے کی آواز مسلسل آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، آپ نیچے تشریف لائے اور وہ جو کھجور کا تنا تھا اس کو اپنے سینے سے لگایا اور یوں تسلی دے رہے ہیں جس طرح کہ کوئی ماں اپنے بچے کو تسلی دیتی ہے، اور وہ یوں چپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، جیسے کوئی روتے روتے آہستہ آہستہ چپ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ چپ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے ممبر کے نیچے دفنا دو. کھجور کا وہ تنا آپ کے ممبر کے نیچے دفنا دیا گیا. آپ نے فرمایا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا یہ میرے فراق میں قیامت تک روتا رہتا، یہ میری جدائی میں قیامت تک روتا رہتا اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا. تو اندازہ کریں کھجور کا تنا بے جان چیز، جاندار نہیں، بے جان چیزوں کے اندر بھی اتنی حص اللہ نے ڈال دی، انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو پہچانا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ وہ مقام عطا فرمایا جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا. اس لیے حضرات صحابہ کو بھی آپ سے بڑی عقیدت تھی. قاضی ایاز مالکی الشفا میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ فرمانے لگیں ایک خاتون آئی، کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بتائیے. کہا میں نے اس کو آپ علیہ السلام کی قبر بتائی، جیسے اندر گئی دعا کر رہی تھی رونے لگ گئی، ایسی روئی ہچکیاں لگ گئیں، وہیں نیچے گری اور انتقال ہو گیا. یعنی آپ علیہ السلام کی جدائی میں آپ کی قبر پہ پہنچی ہے، روئی ہے اور روتے روتے اس خاتون کا انتقال ہو گیا. تو یعنی حضرات صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت تھی. تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو
اور آپ کے اطوار، آپ کے طریقے، آپ کا کردار، آپ کی سیرت ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ آپ کی وضاقتہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتار و رفتار ہماری زندگی میں آئے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بجائے اس دن اگر ہم خوش بھی ہو جائیں، کچھ تقسیم بھی کر دیں، تو بہرحال اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی نظر آئے گا جب ہم چلتے پھرتے نظر آئیں کہ یہ حضور کا امتی جا رہا ہے، معلوم ہو جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، آپ کی سنتوں پہ چلنے والا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی لاج ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ صرف آپ کے دل میں آ رہا تھا، آپ نے ابھی زبان سے دعا نہیں کی، صرف چہرہ اٹھایا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، دل میں یہ بات تھی، یا اللہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے بعد مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر دو۔ یعنی اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، کہ میرے پیغمبر کی چاہت ہے، اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ تو کتنا اونچا مقام آپ کا، جب مشرکین مکہ نے الزام لگایا کہ معاذ اللہ آپ رسول نہیں ہو، اللہ نے قرآن اتارا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا۔ مشرکین نے کہا معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں، مجنون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے نہیں کہا تم پیغمبر کا دفاع کرو، اللہ نے قرآن اتارا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم کی قسم، قلم سے لکھنے والوں کی قسم، اے میرے پیغمبر آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ انہوں نے آپ کی قدر کو نہیں پہچانا، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی ذات کی قسم یہ لوگ نشے میں ہیں، ان کو آپ کے مقام کا نہیں پتہ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے چہرے انور کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، آپ کے اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ رہتے ہو، واللیل اذا یغشا، آپ کی زلفوں کی قسم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں، ورفعنا لک ذکرک، آپ کے درجے کو بلند نہیں کیا۔ اللہ نے تو وہ حسن عطا فرمایا۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام مدینہ آئے ہیں، یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، کہا میں جیسے ہی پہنچا صرف آپ کا چہرہ دیکھا ہے، رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہ لیس بوجہ کذاب، جیسے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا میں پہچان گیا اتنا خوبصورت انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابو رافع فرماتے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانما القی فی قلبی الاسلام، صرف حضور کا چہرہ دیکھا ہے اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ تو کتنے ہی لوگ تھے آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ جنات کی پوری جماعت آتی ہے، آپ فجر میں نماز پڑھا رہے ہیں، مقام نخلہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، جنات کی جماعت قرآن سنتی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، سارے خاموش ہو جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کا قرآن سنتے رہتے ہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے، پوری جنات کی جماعت مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو وہ درجہ، وہ مقام عطا فرمایا جو اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ تو ربیع الاول کا تقاضا ہے ہمیں حضور سے محبت ہو، اور محبت کا پتہ چلتا ہے خوشی اور غم میں۔ جب خوشی ہو، اگر ناچ گانا چل رہا ہے، اگر موسیقی چل رہی ہے، بے حیائی اور فحاشی ہے، سمجھنا چاہیے دعوے میں جھوٹا ہے، اسے محبت نہیں۔ محبت ہوتی خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتا، غم کے موقع پر حضور کے طریقوں کو دیکھتا۔ محبت ہوتی اپنی اولاد کو قرآن سکھاتا، اولاد کو قرآن کا حافظ بناتا۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے بچہ حافظ بنے گا کہاں سے کھائے گا، مولوی بنے گا کہاں سے کھائے گا، جو خدا خنزیر کو کھلا رہا ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں کھلائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات پر ایمان ہمارا کمزور ہو گیا۔ محبت رسول کا تقاضا ہے اولاد دین سے وابستہ ہو، ہمارے گھر کا ماحول دین کے مطابق ہو، ہمارے چہرے پہ داڑھی سجی ہو، لباس حضور کی طرح ہو، زبان پہ درود شریف ہو، ہماری کمائی رزق حلال ہو، پھر انسان سچا عاشق رسول ہے، ورنہ زبان سے کہنا بے فضول ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو ربیع الاول کا تقاضا محبت بھی ہے، ساتھ ساتھ ایک چیز جس کا اہتمام ہو وہ آپ علیہ السلام پہ درود شریف کثرت سے ہو، جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک میں۔ اس کے علاوہ بھی حضور پر درود کثرت سے پڑھیں۔ حضرات سلف میں درود پڑھنے کا بڑا معمول رہا اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑا نوازا۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے دور کے بڑے عالم گزرے ہیں۔
القول البدی میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، ایک خاتون ان کے پاس آئی، کہا میری بیٹی کا انتقال ہوا، ایک عرصہ دراز ہو گیا، میں نے آج تک اس کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا، آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ میری بیٹی مجھے خواب میں آ جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم ایسا کرو، شب جمعے کی رات میں 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر پڑھو، اور اس کے بعد باوضو ہو کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، امید ہے کہ اللہ تمہیں اپنی بیٹی خواب میں دکھا دے گا، اگر ایک ہفتے نہ ہو، دوسرے ہفتے نہ ہو تو تیسرے ہفتے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدی میں لکھتے ہیں خاتون نے یہ عمل کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو خواب میں اپنی بیٹی دکھا دی۔ اس نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے، گلے میں آگ کا طوق ہے، پاؤں میں بیڑیاں زنجیریں اور آگ میں جل رہی ہیں۔ ماں سے برداشت نہ ہوا، رونے لگ گئی خواب میں، پوچھا بیٹی یہ کس وجہ سے؟ کہا اماں جی نماز نہیں پڑھتی تھی، اس کی سزا ہے، جو گناہوں کی سزا ہے، میں عذاب میں جل رہی ہوں، آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف کر دے۔ اب یہ ماں صبح اٹھی رونے لگ گئی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، میں نے اپنی بیٹی کو بڑے سخت عذاب میں دیکھا ہے، تم کوئی وظیفہ بتاؤ اللہ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تم ایسا کرو، آپ علیہ السلام پہ کثرت سے درود شریف پڑھو اور اللہ کے نام پہ صدقہ دے دو، کچھ صدقہ دے دو، مصیبت ٹلے گی، دعا کرو، درود کثرت سے پڑھو، اور میں بھی دعا کرتا ہوں تمہاری بیٹی کے لیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بھی اس کے لیے دعا فرمائی، کہا اتفاق سے ایک دن کے بعد اگلی رات میں نے خواب دیکھا کہ جنت کا سما ہے اور جنت میں ایک تخت لگا ہوا ہے اور ایک عورت تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، حور و غلمان اس کی خدمت میں ہے، بڑی خوش ہے، عیش و عشرت اور راحت میں ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی۔ میں نے کہا اس نے تو کہا تھا وہ عذاب میں مبتلا ہے، تم تو بڑی اچھی حالت میں جنت میں ہو، انعامات میں، ناز و نعمت اور راحت میں۔ اس نے کہا میری والدہ نے صحیح کہا تھا، میں عذاب میں ہی مبتلا تھی گناہوں کی وجہ سے، لیکن گزشتہ کل کی بات ہے، قبرستان میں ایک وہ شخص آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یومیہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ وہ جب قبرستان آیا تو اس نے 1000 دفعہ درود شریف پڑھا تھا اور دعا کی کہ یا اللہ اس سب کا ثواب میں تمام مردوں کو بخشتا ہوں، اے اللہ اس کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے۔ تو وہ لڑکی حسن بصری کو خواب میں کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے قبرستان میں جتنے مردے تھے سب کی مغفرت فرما دی۔ کہا آج جو یہ مجھے درجہ ملا یہ اسی وجہ سے ملا۔ تو پیچھے وجہ کیا بنی؟ درود شریف کی کثرت۔ تو اس ماہ مبارک کا تقاضا ہے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ ہو۔ درود میں افضل درود ابراہیمی ہے جو آپ علیہ السلام نے خود ہمیں سکھایا، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا معمول ہو انسان یومیہ 100 مرتبہ پڑھے، اور اگر یہ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معمول بنایا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔